اللہ عز و جل نے ہمیں یہ زندگی جو ہے یہ ایک مقصد کے تحت ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں رہبر ہادی ایسے عنایت فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہم یقیناً متقی بھی بن سکتے ہیں، اور ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن لوگوں کے دل میں تقوی الہی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان یعنی روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ آگے مقصد بتاتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے کہ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو پھر لعلکم تتقون، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ ان لوگوں جیسے ہو جائیں گے جن کے دل میں تقوی الہی ہے، جو اللہ عز و جل کی فکر کرتے ہیں۔ ماہ مبارک فقط یہ نہیں ہے کہ ہم منہ سے کچھ کھائیں نہ کچھ پیئیں نہ، یہ ماہ سیام کا نام نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقط بھوکے رہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ the meaning of Ramadan is this that you starve yourself، کہ آپ بھوکے رہتے۔ دیکھیں اللہ عز و جل ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم تتقون ہو جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کے دل میں تقوی الہی ہے۔ مگر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، fasting of the heart is better than fasting of the tongue. Fasting of the heart is better than the fasting of the tongue, and fasting of the tongue is better than the fasting of the stomach. کیا مطلب؟ دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ رکھنا وہ زبان کے روزے سے افضل ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان کا اگر دل صاف ہو جائے، اگر وہ اپنے دل سے گندگی کو نکال دے اور اس دل کو خدا کی طرف موڑ دے تو پھر وہ بہتر ہے کہ انسان اس منہ اس زبان کو کنٹرول میں کرے۔ درجے ہیں فاسٹنگ کے، روزہ رکھنے کے ایک درجے ہیں، اور اس سٹیج سے جب ہم گزریں گے تو پھر ہم جا کر تتقون لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے افضل ہے، اور پھر مولا فرماتے ہیں زبان کا روزہ اس پیٹ کے روزے سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے روزے کی حالت میں، مگر اس زبان سے غیبت کرتا ہے، اس زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، اس زبان سے کسی کا دل دکھاتا ہے، اس زبان سے کسی پر الزام لگاتا ہے، اس زبان سے کسی کی کردار کشی کرتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے ہر وہ فعل کرتا ہے جس سے محمد و آل محمد اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا اس کا روزہ جو ہے وہ روزہ ہے؟ پھر میں پھر کہہ رہا ہوں، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقط بھوکا رہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بن جائے جو محمد و آل محمد چاہتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی الہی آ جائے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فقط ماہ مبارک کے لیے نہیں بلکہ یہ ٹریننگ ہے کہ انسان پوری زندگی وہ مومن بن جائے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے، جس کی تعریف محمد و آل محمد کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے،
یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس زبان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔